الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں نے جب اس تربیتی نشست کا پروگرام بنایا تو خیال یہ تھا کہ اس کی دو میں سے کوئی ایک صورت اختیار کی جا سکتی ہے. ایک یہ کہ دین کا جو ماخذ ہمارے پاس اس وقت قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے، اس کا ایک منتخب حصہ یہاں پڑھا دیا جائے، یا اگر ممکن ہو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے جو مجموعے ہمارے پاس موجود ہیں ان سے بعض اہم مضامین کا انتخاب کر کے ان کی تعلیم دے دی جائے. دوسری صورت یہ سامنے تھی کہ خود دین کو دیکھا جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ کیا اس کو بحیثیت مجموعی پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ زیادہ رجحان یہی بنا کہ دوسری صورت اختیار کرنی چاہیے. تو اس میں پھر یہ سوال سامنے آ گیا کہ کیا پورا دین 10 روز کی 2 ڈھائی گھنٹے کی نشستوں میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ اندازہ ہوا کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے. اس کے لیے اگر بہت زیادہ اجمال سے بھی کام لیا جائے تو کم سے کم 30 نشستیں چاہیے. اس کی ایک صورت پھر یہ ہو سکتی تھی کہ خود دین کے پورے کانٹینٹ کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور کسی ایک حصے کی تدریس کر دی جائے. بظاہر یہ بھی ایک معقول شکل ہو سکتی تھی، لیکن اس میں پھر یہ امکان تھا کہ جس حصے کی تدریس کی جائے ممکن ہے کہ ایک نئے فکر کو سمجھنے میں بعض دوسرے مباحث اس میں رکاوٹ بنے. بہت غور و خوض کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا وہ یہ تھا، اس نشست کو چونکہ یہ پہلی نشست ہے اور اس طرح سے 10 دن کے اندر دین کی تعلیم و تدریس کے لیے ہم پہلا تجربہ کر رہے ہیں، تو دین کے اہم مباحث کا انتخاب کر لیا جائے، یعنی وہ چیزیں زیر بحث لے آئی جائیں جو مسئلہ بنتی ہیں، جن میں بعض ایسے پہلو زیر بحث آ جاتے ہیں جو انسانی فکر پر دین کے معاملے میں اثر انداز ہوتے ہیں. اس طرح سے یہ تو نہیں ہو سکے گا کہ پورا دین سامنے آ جائے، لیکن پورے دین کے کانٹینٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس میں وہ سب چیزیں زیر بحث آ جائیں گی جو دین کے بارے میں غور و فکر کا راستہ متعین کرتے ہیں. میں نے اس تربیتی نشست کے لیے 10 روز تک اسی چیز کا انتخاب کیا ہے. اب آپ اس کا عنوان یہ تجویز کر سکتے ہیں کہ دین حق چند اہم مباحث. ظاہر ہے کہ جس چیز کو زیر بحث آنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وشاطت سے ہم کو ملا ہے، اور جس چیز کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ اس کے اہم مباحث ہیں. یہ چونکہ تعلیم و تدریس کی نشست ہے، اس وجہ سے اس میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا کہ میں ایک لیکچر دوں اور آپ اسے سن لیں. اس میں بحث و نظر کی ایک صورت سامنے آتی چلی جائے گی. میری بھی یہ کوشش ہوگی کہ اس کا تجزیہ اور تحلیل کر کے تعلیم و تدریسی کے اسلوب میں اس کو آپ کے سامنے بیان کروں، اور آپ حضرات بھی ایک طالب علم کی طرح سے اس میں شامل ہوں. یعنی بات کو درمیان میں روک کر اگر کوئی چیز واضح نہیں ہو رہی تو پوچھ لیجیے، کوئی خاص نقطہ زیر بحث آ گیا ہے جس کی توضیح درکار ہے تو روکیے، وہ ہو جائے گی. کوئی سوال ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ جو بات کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہے تو آپ ازراہ کرم مداخلت کیجئے اور ایک طالب علم کی طرف معلوم کر لیجئے، ہم اس کا بھی جائزہ لے لیں گے. اور اگر میں یہ محسوس کروں گا کہ یہ سوال آپ نے ذرا قبل از وقت کر دیا ہے، یہ چیز آگے زیر بحث آ رہی ہے، تو آپ سے درخواست کروں گا کہ ذرا توقف کیجئے، ہم اس کو تھوڑی دیر میں زیر بحث لیں گے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ افہام و تفہیم کی ایک فضا میں ہم اس نشست کو جاری رکھ سکیں. یہاں تک کہ اگر کسی موقع پر آپ کو یہ محسوس ہو کہ ایک بات ایسے اسلوب میں کہہ دی گئی ہے جو کچھ توضیح کا متقاضی ہے،
تو حضرات عنایت فرمائیے، میں کوشش کروں گا کہ اس کی مزید وضاحت کروں۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ یہ خیال نہ ہو کہ ہم ایک لیکچر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خاص وقت تک اپنے مقرر کو اجازت دی ہے، اس کو جو کچھ کہنا ہے وہ کہے گا، اس کے بعد ہم کو کچھ پوچھنا ہے۔ اس کی نوعیت بنیادی طور پر تعلیم و تدریس کی ہے، اور اس میں تعلیم و تدریس ہی کا ماحول رہنا چاہیے۔ یعنی میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے اس میں شرکت کا احساس ہو، ایک پارٹیسپیشن کی نوعیت بن جائے۔ کچھ مجھے کہنا ہے، آپ کو بھی کہنا ہوگا، اور اس طرح ہم بتدریج مباحث کو آگے بڑھائیں گے۔ اس کا دورانیہ بحیثیت مجموعی 2.5 گھنٹے کا ہے، یعنی یہ نشست ہر حال میں 10 بجے ختم ہو جائے گی، اور اس کی ترتیب اس طریقے سے رہے گی، ہم ایک موضوع کو لیں گے، اس کا جائزہ لیتے ہوئے اس پر گفتگو کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اور کسی ایسے موقع پر جب یہ محسوس ہوگا کہ ایک بحث یا چند مباحث پایہ تکمیل کو پہنچ گئے ہیں تو اس کو روک دیں گے۔ اس میں آپ حضرات وقفے میں چائے پی لیں گے، اور اس کے بعد اگر وہ نشست جاری رہی تو اس کو جاری رکھیں گے، ورنہ پھر سوالات جوابات کی نشست شروع ہو جائے گی۔ یہ وقفہ موضوع کے لحاظ سے مختلف وقتوں میں ہوتا رہے گا، تاکہ تعلیم و تدریس کی فضا ہی رہے۔ یہ صورت نہ بن جائے کہ ایک وقت میں ہم کو لازماً ختم کر دینا ہے، اور ایک بحث تشنہ تکمیل ہے، یا ابھی شروع ہوئی تھی اور اس کو ابھی پایہ تکمیل تک پہنچنا ہے۔ لیکن ہر حال میں اس کو ہم 10 بجے ختم کر دیں۔ یہ اس سے اگر سوالات ختم ہو جاتے ہیں تو پہلے تو ختم ہو سکتی ہے، اس سے ایک لمحہ بعد میں جاری رہے، یہ اس کی نوعیت ہے۔ اور اگر موضوع محسوس ہوا تو غالباً آپ لوگوں کا پروگرام یہ ہے کہ اس میں اتوار کو آپ چھٹی کریں گے یا اس کو جاری رکھیں گے، تو یہ بغیر کسی وقفے کے انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا۔ اب میں اس کی ابتدا کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جس چیز کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے چونکہ اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ ہم دین کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ اس میں وہ کیا اہم مباحث ہیں جو ایک عام آدمی کے لیے اس کے فہم و فکر پر اثر انداز ہونے کا باعث بنتے ہیں، یا اس کو اس صورتحال سے دوچار کر دیتے ہیں کہ میں کیا مانوں اور کس چیز کو چھوڑوں۔ اس وجہ سے ایک نظر پہلے دین کے پورے کانٹینٹ پر یا اس کے مشمولات پر ڈال دینی چاہیے۔ یہ بات کہ دین میں کیا کچھ ہے، یعنی وہ کیا باتیں ہیں جن سے دین بحث کرتا ہے، جن میں دین نے کوئی نقطہ نظر اختیار کیا ہے، کوئی چیز بتانا چاہیے۔ مختلف طریقوں سے لوگ اس کو بیان کرتے رہے، یعنی ہماری تاریخ میں اگر آپ جائزہ لیں تو لوگوں نے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں جس سے وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کو اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دین میں ایک چیز عقائد، وہ باتیں جن کو مان کر ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ دین میں ایک چیز عبادات، وہ چیزیں جو آدمی مراسم عبودیت کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لاتا ہے۔ دین میں ایک چیز اخلاقیات ہے، جس میں وہ انسانی رویے زیر بحث آتے ہیں جو انسانی فطرت پر مبنی ہے، اور جن میں کسی چیز کے بارے میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ کیا رویہ خیر کا باعث ہے اور کیا رویہ شر کا باعث ہے۔ دین میں ایک چیز معاملات، یعنی جس میں انسان ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں اور اس کے آداب اور حدود بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے دین کے معاملات کو دیکھنے کا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے پورے کانٹینٹ کا جائزہ لینے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ میرے نزدیک اس طریقے کو بھی اختیار کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن میں اس کو ذرا دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں، اور اس دوسرے نقطہ نظر سے دیکھنے کا جو چیز باعث ہوئی ہے وہ خود دین کی سب سے اہم کتاب ہے، وہ قرآن مجید۔ قرآن مجید کو جب میں پڑھتا ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے اس میں کہ خود وہ دین کے کانٹینٹ کو بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یعنی جیسے یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی، ان پہ ایک نظر پھر ڈال لیجئے۔ عقائد ہیں، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے، ہمارے ہاں جو مذہب پر کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں اس طریقے سے دین کے پورے کانٹینٹ کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ اس نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ خود اس نے 2 حصوں میں پورے دین کے مشمولات یا کانٹینٹ کو تقسیم کر دیا، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک حصے کو وہ اپنی اصطلاح میں الحکمہ کہتا ہے، یہ قرآن کی اصطلاح ہے، خود اسی نے یہ اصطلاح اختیار کی۔ ایک حصے کو وہ الحکمہ کہتا ہے۔ الحکمہ کا ترجمہ آپ فلسفہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس کا ایک محدود پہلو ہوگا۔ خود قرآن مجید کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہ اصطلاح دین کے ان مباحث کے بارے میں اختیار کی گئی ہے جو اصل دین، جن میں وہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں جن کی بنیاد پر دین بنتا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دین کی فلسفیانہ اساسات، فلسافیکل بیسز جو دین نے فراہم کیے ہیں، وہ اس میں زیر بحث آتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں ایک چیز الحکمہ ہے۔ الحکمہ کا جو لفظ ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، وہ عربی زبان میں جس مفہوم میں آپ لوگ وزڈم کا لفظ بولتے ہیں اس میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور جس مفہوم میں ہم فلسفے کا لفظ بولتے ہیں اس میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور جس مفہوم میں ہم کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ایک عمومی صلاحیت یا عقل کا لفظ بولتے ہیں اس مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن نے اس کو ایک خاص اصطلاح کے طور پر استعمال کیا ہے، اور اس اصطلاح کے طور پر جب وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کا مفہوم اس کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ وہ فلسافیکل بیسس، وہ فلسفیانہ اساسات جن کے اوپر دین پورا کا پورا مبنی ہے، جن کے اوپر دین کھڑا ہے۔ ایک اس نے یہ تعبیر اختیار کی۔ دوسری چیز جو اس نے اختیار کیا وہ یہ ہے کہ دین میں قانون ہے، یعنی وہ کچھ چیزوں کو ضوابط کا پابند کرتا ہے۔ اس کے لیے خود قرآن کی اپنی اصطلاح الکتاب ہے، الحکمہ اور الکتاب، یعنی خود دین نے جب اپنے مشمولات یا اپنے کانٹینٹ کو تقسیم کیا ہے تو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک میں وہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں جن کا تعلق عقائد سے آپ کہہ سکتے ہیں اور اخلاقیات سے ہے، یہ فلسافیکل بیسز ہے، فلسفیانہ اساسات ہیں دین کی۔ اور ایک میں وہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں جن میں قانون اور ضابطے ہیں، جس کو دوسرے الفاظ میں قرآن مجید لفظ شریعت سے تعبیر کرتا ہے۔ ویسے تو عام گفتگو میں لوگ دین کو شریعت کے معنی میں، شریعت کو دین کے معنی میں استعمال کر لیتے ہیں، لیکن خود قرآن اس میں فرق کرتا ہے، یعنی وہ جس چیز کو ہم نے الکتاب کہا ہے بالکل اسی کو الشریعہ کہتا ہے۔ جس چیز کو ہم نے الکتاب کہا ہے بالکل اسی کو الشریعہ کہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو پورے کے پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں دین 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک الحکمہ اور ایک الشریعہ۔ اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو الحکمہ کے تحت زیر بحث آتی ہیں، یعنی بنیادی تقسیم تو 2 حصوں میں ہو گئی، وہ کیا چیزیں ہیں جو الحکمہ کے تحت زیر بحث آتی ہیں؟ فلسفیانہ اساسات کے تحت قرآن کن چیزوں کو موضوع بحث بناتا ہے، کن چیزوں کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ ان کی وہ وضاحت کرے اور ان کے بارے میں ایک نقطہ نظر پیش کرے؟ تو اس کی بھی ایک فہرست آپ سامنے رکھ لیجئے، اس سے آپ کو بات کے مباحث کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ہم کس بحث کو کس جگہ سے متعلق کر رہے ہیں۔ تو الحکمہ کے مباحث میں جو چیزیں زیر بحث آتی ہیں وہ آپ دیکھیے، ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ ذات خداوندی کا صحیح تصور ہے، یعنی اللہ تعالی کے بارے میں آدمی کو کیا ماننا چاہیے اور کیا نہیں ماننا چاہیے، اس کا صحیح کانسیپٹ کیا ہے۔ فلسفے کی اصطلاح میں جس کو کہتے ہیں نا کانسیپٹ آف گاڈ، یعنی ذات خداوندی، جس کو گویا اس کائنات کا خالق سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں بہت سے تصورات رائج ہیں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کے حقوق کے بارے میں۔ تو یہ چیز مذہب میں یا قرآن مجید میں الحکمہ کے تحت زیر بحث آتی ہے، یہ معلوم کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ نبوت اور رسالت ہے، یعنی اس بات سے بحث کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو
اپنا دین پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ان پر وحی کی ہے اور ان کے ذمے یہ کام لگایا ہے کہ وہ دنیا پر اللہ تعالیٰ کی حجت پوری کر دیں۔ حجت پوری کر دیں، یہ قرآن کی خاص اصطلاح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ بات مجھ تک صحیح طریقے سے پہنچی نہیں، کیونکہ یہ بات میں آگے چل کر واضح کروں گا کہ قرآن مجید کو اس بات پر اصرار ہے کہ جب تک یہ چیز واقع نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کسی کو سزا نہیں دے، یعنی دوسرے آدمی کی طرف سے اگر یہ بات معقولیت سے پیش کر دی جائے کہ بات مجھ تک تو نہیں پہنچی، مجھ پر واضح نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس آدمی کا جی چاہے اٹھ کے یہ بات کہہ دے، یعنی وہ ثابت کر دے، اس بات کو دلائل کے ساتھ ثابت کر دے کہ بات مجھ تک نہیں واضح نہیں ہوئی۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا مثلا سورہ بقرہ قرآن مجید میں یہود پر اتمام حجت کرتی ہے۔ اتمام حجت وہی حجت پوری کرنا، یعنی اس طریقے سے بات کو واضح کرنا کہ اس کے بعد مخاطب کے لیے جس کو بات کہی جا رہی ہے اس کے لیے کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی ہے۔ تو یہ سورہ جو ہے یہ محض دعوت پیش نہیں کرتی بلکہ یہود پر اتمام حجت کرتی ہے۔ تو آپ پوری سورہ میں دیکھیں تو قرآن مجید ہر چند آیات کے بعد اس بات کو مختلف اسالیب میں بیان کرتا ہے۔ یہود سے یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی بات کا انکار کر دیا ہے جس کو یہ مانتے ہیں کہ وہ حق ہے، یعنی من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان پر یہ واضح ہو گیا یہ حق، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی غلط فہمی ہے، یا وہ مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ یہ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں ما عرفو، جس کو انہوں نے پہچان لیا، یعنی یوں نہیں ہے ایک ایسی بات کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں، ایک ایسی بات کا انکار کر رہے ہیں جس کو انہوں نے پہچان لیا، جس کے بارے میں ان کو کوئی غلط فہمی لاحق نہیں ہے، دل سے یہ مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بات یہی صحیح ہے، اب چونکہ انکار کر رہے ہیں اس وجہ سے پوری سورہ میں آپ دیکھیں لب و لہجہ بہت سخت ہے۔ جب مخاطب آپ کی بات سمجھ نہیں رہا یا اس کو کوئی اشکال ہے یا اس کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو اس موقع پر تو آپ دعوت دیں گے نا، بات سمجھائیں گے، لیکن مخاطب پر واضح ہو چکا ہے کہ بات صحیح ہے، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، تو یہ قرآن کا الزام ہے یہود پر، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے، اس وجہ سے لب و لہجے میں بڑی سختی ہے، اور اس کو اس نے بڑے خوبصورت اسلوب میں اس طرح بیان کر دیا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو اس طرح سے اس بات کو پہچانتے ہیں جس طرح سے ایک مہجور باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، یعنی ایک آدمی کا اگر بچہ کہیں باہر گیا ہوا تھا اور وہ اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، وہ اچانک آ گیا، تو جیسے اس باپ کو اپنے بچے کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو انہوں نے پہچان لیا، اور پہچان لینے کے باوجود یہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ جو حجت پوری کر دینا ہے، یعنی ایک آدمی پر بات اس طرح سے واضح کر دی جائے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اس مقصد کے لیے یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہے۔ تو ایک دوسری بحث یہ پیدا ہوتی ہے، اور قرآن مجید بہت سے نبیوں کا تعارف کراتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ کیسے جاری کیا، یہ بتاتا ہے کہ اس میں کون لوگ ہیں جو محض نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، کون لوگ ہیں کہ جو نبوت سے آگے بڑھ کر رسالت کے منصب پر بھی فائز ہوتے ہیں، یہ بتاتا ہے۔ یہ ایک دوسری بحث یہ پیدا ہوتی ہے۔ تیسری بحث جو ہے وہ قرآن کے اپنے اسلوب کے مطابق اس کو مختلف اصطلاحات میں آپ ادا کر سکتے ہیں، وہ بعث و نشر ہے۔ بعث و نشر جس کو قیامت کہتے ہیں، بعث اٹھنا، نشر لوگوں کا قیامت کے دن اٹھ کے پھیل جانا، تو یہ مختلف اصطلاحات میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن تیسری چیز یہ ہے جس کو وہ زیر بحث لاتا ہے، یعنی آپ ایک دن اٹھیں گے اور اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش ہوں گے، اور وہاں انسانوں کے بارے میں اس ابدی فیصلے کا اعلان ہوگا جس کے تحت کچھ لوگ خدا کی بنائی ہوئی جنت میں آباد ہو جائیں گے اور کچھ جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ تو یہ جو بحث ہے پوری کی پوری، یہ بھی قرآن میں ظاہر ہے کہ زیر بحث آتی ہے، تفصیل کے ساتھ زیر بحث آتی ہے۔ تو تیسری چیز جو ہے وہ یہ۔ چوتھی چیز جو اس کے تحت قرآن زیر بحث لاتا ہے وہ خیر و شر کا مسئلہ ہے، یعنی انسان کو چونکہ یہ مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے، یہ معلوم کیا جائے کہ کیا واقعی دنیا میں کوئی چیز
نیکی ہے، کوئی چیز اچھائی ہے اور کوئی چیز برائی ہے، یہ کوئی ریلیٹیو سی چیزیں ہیں، یعنی ایک ہی چیز ایک وقت میں اچھائی ہو سکتی ہے، ایک وقت میں برائی ہو سکتی ہے، یہ اس کی کوئی ابدی بنیاد ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید کیونکہ انسانوں کو یہ کہتا ہے کہ ان کا محاسبہ ہوگا، تو یہ ایک اہم بحث ہے جو اس کو کرنا ہوتی ہے۔ یعنی اگر خیر اور شر کوئی چیز نہیں ہے اور اس کی بنیاد پر کوئی آپ دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اور اگر یہ کوئی ہے تو پھر اس کے حدود کیا ہیں اور اس کے بارے میں آدمی کو کیا رویہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بحث ہے جو قرآن مجید میں آتی ہے، اس میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ وہ اس کو کیا سمجھتا ہے، کس طرح لیتا ہے۔ پھر یہ بحث پیدا ہوتی ہے جس کو آپ فلسفیانہ مباحث میں بہت سنتے رہے ہوں گے، جبر و قدر۔ بڑی پرانی بحث ہے، ظاہر ہے کہ اس کا بھی انسان کو ایک تصور قائم کرنا پڑتا ہے، اور وہ قرآن کا موضوع بھی بنتی ہے کہ انسان اس دنیا میں مجبور محض ہے یا اس کو کوئی اختیار حاصل ہے تو اس کی حدود کیا ہے، یعنی کن معاملات میں وہ مختار ہے، کن معاملات میں مجبور ہے، کہاں اللہ تعالیٰ مداخلت کرتے ہیں، کہاں وہ مداخلت نہیں کرتے ہیں، انسان اس دنیا کے اندر کن چیزوں کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جا سکتا ہے، کن کے لیے جواب دہ نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہ بحث یہ بڑی ناگزیر ہے کہ جزا و سزا کا پورا فلسفہ در حقیقت اسی پر مبنی ہے۔ اگر وہ مجبور بحث ہے تو پھر ہر سزا اور ہر جزا بے معنی ہو جاتی ہے، اگر اس کو اختیار حاصل ہے تو جزا و سزا تو ہوگی، لیکن پھر یہ تحدید کرنا پڑتی ہے کہ کن معاملات میں ہے، یا کسی آدمی کو اس بنیاد پر سزا دے دی جائے کہ وہ فلاں گھر میں پیدا کیوں ہو گیا، یا اس کے کوئی اور حدود ہے، تو اس کو بھی قرآن مجید واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے کہ اس کا کیا طریقہ ہے جس کے تحت آپ کسی معاملے میں کسی انسان کا مواخذہ کر سکتے ہیں، تاکہ یہ متعین ہو جائے کہ کہاں اللہ تعالیٰ مداخلت کرتے ہیں اور کہاں وہ نہیں کرتے۔ پھر یہ چیز زیر بحث آتی ہے کہ اس دنیا میں خود اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ اور قوموں کے ساتھ معاملہ کیسے کرتے ہیں، یعنی کیا ایسا ہے کہ انہوں نے اس کائنات کو بنایا ہے اور بنا دینے کے بعد کائنات سے بحثیت مجموعی بے تعلق ہو گئے، یا اب بھی وہ کوئی معاملہ کر رہے ہیں انسانوں کے ساتھ۔ دیکھیے نا، مثال کے طور پر یہ بات کہ آپ نے کچھ حقائق کو مانا، کچھ چیزیں آپ کو حاصل ہوئیں، ان کی بنیاد پر آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کی پوری توقع ہوتی ہے کہ آپ کچھ مانگیں گے تو آپ کو ملے گا۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ معاملات میں کوئی اب آپ کی بات سنی نہیں جائے گی تو پھر دعا بے معنی ہو جائے گی، یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہ جاتا۔ تو اس چیز کو قرآن کی اصطلاح میں سنن الہیہ کہتے ہیں۔ سنن سنت کی جمع ہے، سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے، خدا سے متعلق اللہ تعالیٰ کا معاملہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، یعنی قوموں کے اوپر عروج و زوال کس اصول پر آتا ہے، کوئی مداخلت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس معاملے میں یا نہیں کرتے، افراد کے ساتھ معاملات کس اصول پر ہوتے ہیں، کوئی زندہ تعلق خدا کا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، یا بس یہ ہے کہ اس نے ایک قانون دے دیا، آپ اس کی پابندی کریں، اس کے بعد آپ کا خدا کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، یا وہ آپ کی روزمرہ زندگی میں آپ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، تو معاملہ کرنے کا کیا طریقہ وہ اختیار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی اگر کوئی خبر دے سکتا ہے تو قرآن ہی دے سکتا ہے، تو یہ چیز زیر بحث آتی ہے قرآن مجید میں۔ قرآن نے بہت سے سنن بیان کیے ہیں، یہ بڑی اس لحاظ سے دلچسپ چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ذات باری کے جس کا آپ فطرت کے اندر شعور محسوس کرتے ہیں، وہ ذات خداوندی کی جس کو آپ عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ایک زندہ تعلق میں آ جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں اگر پانی کا یہ گلاس پیوں گا تو اس کے نتیجے میں مجھے ٹھنڈک حاصل ہوگی، تو یہ چیز آپ کا تجربہ مشاہدہ بن جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کرنے کا کیا طریقہ ہے بندے کے ساتھ، ہاں وہ بحثیت فرد ہے یا وہ بحثیت امت یا بحثیت قوم ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے تو پھر بڑی آسانی کے ساتھ آدمی اس اپنے یقین کو ایک تجربے میں بدل سکتا ہے۔ یعنی آپ یہ کریں گے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یہ کریں گے، ایک سنت اور ایک قانون اور ایک قاعدے کی حیثیت سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے۔ اور میں یہ ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی سنن ہے، کیونکہ اس کا عام طور پر لوگوں کو تعارف نہیں کرایا گیا، اگر یہ بات معلوم ہو تو ذات خداوندی پر ایمان انسان کا تجربہ اور مشاہدہ بن جاتا ہے، بالکل اسی طرح اس کا سائنسی حقیقت میں تجربہ اور مشاہدہ بن جاتا ہے۔ یعنی وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ معاملے کے قاعدے کو جب سمجھ لیتا ہے تو ادھر وہ ایک معاملہ کر رہا ہوتا ہے، ادھر اس کا جواب اس کو مل رہا ہوتا ہے، اور وہ اتنا ہی قطعی ہوتا ہے
جس طریقے سے سورج کا طلوع ہو جائے، اس لیے کہ وہ سنت الہی ایسے ہی ہوگا. ایک معاملہ آپ نے کیا ہے، اس کا ایک جواب ادھر سے آنا چاہیے، وہ آئے گا، اور 2 اور 2 4 کی طرح آئے گا. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے یہ کیا تھا، آپ کے خداوند نے آپ کے ساتھ یہ کیا. آپ اس پر اعتماد رکھتے ہوتے ہیں کہ وہ یہی کرے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی کتاب میں یہ بتا دیا ہے کہ میں یہ کروں گا. یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا. تو یہ جو قواعد ہیں، یہ جو قوانین ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ معاملہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی اسی الحکمہ کے تحت زیر بحث آتے ہیں، اور ان کو اصطلاح میں سنن الہیہ کہا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی سنتیں. ایک تو سنت کا لفظ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں، قرآن میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی سنت، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا جیسے آتا ہے نا، تم اس معاملے میں اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو یہ عام طور پر یہ آیت وہاں آتی ہے جہاں پر ایک سنت بیان ہوتی ہے. یہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ ایسے معاملہ کرتا ہے، اور پھر بہت زور کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یعنی میں ایسے ہی معاملہ کرتا ہوں، میں اسی طریقے سے انسانوں کے ساتھ جو کچھ مجھے کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہوں. اور آخری چیز جو ہے وہ اخلاقیات. مجھے ایک عرصے تک اپنی تحقیق کے دوران میں یہ تردد رہا کہ اخلاقیات کس بات کی چیز ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ جھوٹ نہ بولیے، یا آپ والدین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیجیے، یا آپ دیانت اختیار کیجیے، یا آپ جھوٹی گواہی نہ دیجیے، یہ اخلاقی اصول ہیں. تو یہ کس بات سے متعلق ہے؟ یعنی یہ کوئی قانون ہے یا ضابطہ ہے؟ یعنی بظاہر ایسے لگتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی جھوٹ نہ بولے تو ایک قانون ہے جس کی پابندی کرنی چاہیے. میرا یہ خیال تھا کہ یہ بھی کوئی شریعت کے تحت آنے والی چیز ہے. تو قرآن کا عام اسلوب یہ ہے کہ وہ معاملات کے جن میں کسی ابہام کا اندیشہ نہیں ہوتا ان کو وہ انسانی فطرت پر چھوڑ دیتا ہے، آپ خود سمجھ لیتے ہیں. تو یہ جو باقی مباحث تھے 6 کے 6، ان میں تو کوئی زحمت نہیں ہوئی کہ یہ الحکمہ ہی سے متعلق ہے سمجھنے میں. اس میں مجھے تردد رہا ایک لمبے عرصے تک. اس کے بعد مطالعے کے دوران میں سورہ بنی اسرائیل میں جب میں نے اخلاقیات کا پورا باب ہے وہاں، یعنی قرآن مجید نے وہاں چند آیات میں بنیادی اخلاقیات بیان کی ہے. وہ کم و بیش وہی چیز ہے جو آپ کو مثلا 10 کمانڈمنٹس میں ملتی ہے، کم و بیش وہی چیز ہے. تو اس کے آخر میں خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ وہ الحکمہ ہے جو میں نے تم کو بتائی، خود بتا دیا. تو اس سے گویا خود فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بحث بھی اس سے مطلب ہے. آپ سورہ بنی اسرائیل میں وہ آیت نکالیں گے جس میں یہ باتیں بیان ہوئی ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی. میں ابھی آپ کو اس کا لکھوا دوں گا نمبر. تو یہ 7 چیزیں ہیں جو الحکمہ کے تحت قرآن میں ضرور ہے. آپ پورے قرآن مجید کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں یہ مباحث وہ ہیں جن میں دین کی بنیادی اساسات یا اس کی بیسک فلسفی زیر بحث آتی ہے، اور وہ یہ عنوانات ہیں جن کے تحت تقسیم کی جا سکتی ہے. پہلی چیز یہ سمجھ لینی چاہیے. اس کے بعد وہ جو الکتاب ہے یا دوسرے لفظوں میں الشریعہ ہے جس میں قانون زیر بحث آتا ہے، ضابطے زیر بحث آتے ہیں. یعنی انسانی زندگی کو آرگنائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ضابطے دیے ہیں وہ زیر بحث میں آتے ہیں. دین کا وہی حصہ ہے جس کی وجہ سے یہ خیال بھی لوگوں میں پیدا ہوا کہ دین ایک نظام زندگی ہے، یا وہ ہمارے معاشرے کو کچھ ضابطوں کا پابند کر کے اس کی بہتری کے لیے کوئی آداب تجویز کرتا ہے. وہ ہمیں یہی حصہ ہے جس سے یہ بحث پیدا ہوئی ہے. اس بحث کو ہم آگے کریں گے جا کے کہ یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے. فی الحال ایک تصور کے طور پر یہ جان لیجیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اس میں زیر بحث آتی ہیں. تو اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا اس میں پہلی چیز جو زیر بحث آتی ہے وہ قانون عبادات ہے. اللہ تعالیٰ کی بندگی اور پرستش کا کیا تعلق انسان سے پیدا ہونا چاہیے وہ تو یہی زیر بحث آ جاتا ہے. یعنی اپنے فلسفیانہ اساسات میں خدا کا صحیح تصور جب آپ قائم کرتے ہیں تو وہاں زیر بحث آ جاتا ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے. لیکن اس تعلق کو جب مخصوص عبادات کی شکل دی جاتی ہے تو قانون بن جاتا ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے پرستش کا جو جذبہ انسان کے اندر ہے، اگر تو محض بات اتنی ہو تو یہ کوئی قانون کی بحث نہیں ہے. پرستش کا ایک جذبہ پیدا ہوا، آپ نے جس طرح چاہا اس کا اظہار کر دیا. لیکن پھر مذہب میں یہ بتایا جاتا ہے آپ کو کہ آپ اس جذبہ پرستش کے اظہار کے لیے مثال کے طور پر نماز پڑھیں اور اس میں یہاں سے آپ شروع کریں، اس طرح آپ قیام کریں، رکوع کریں، سجود کریں. جب یہ اس طرح کریں شروع ہو جاتا ہے قانون بن گیا. یعنی اب ایک ضابطہ ہے جس کے تحت آپ کو عبادت کرنا ہوتی ہے. اس وجہ سے میں اس کے لیے لفظ قانون استعمال کرتا ہوں. عبادات بتائی گئی ہیں قرآن مجید میں کیا کیا کرنی ہے، آپ کو وہ متعین ہے، معلوم ہے مسلمانوں کو.
نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، معلوم ہے سب چیزیں، قربانی ہے مثال کے طور پر. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن میں کوئی قانون بنایا گیا ذات. دوسری جو چیز ہے وہ دعوت ہے، کیونکہ یہ بات قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کر دی ہے کہ وہ بنیادی طور پر انسانوں سے جو بات چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ صحیح دین کو سمجھے. بنیادی طور پر جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ صحیح دین کو سمجھے اور اس دین پر خود عمل کریں. یہ دوسروں کو سمجھائیں. یہ دوسروں کو جو سمجھانے کا عمل ہے اس کو پھر مختلف اصطلاحات سے قرآن نے تعبیر کیا ہے، لیکن ایک رائج اصطلاح اس میں جو ہے وہ دعوت، یا آپ لوگوں کے ہاں معروف ہے تبلیغ جیسے آپ کہتے ہیں. جی یہ جو آپ نے قانون عبادات میں فرمایا ہے کہ یہ قانون ہے، عبادات جو ہے قانون ہے، تو ایکچولی عبادات تو ہمیں ملتی ہے سنت سے اور سنت متواترہ سے، تو وہ کتاب میں قانون کے تحت کیسے آتی ہے؟ جو قانون سے اس کو ریلیٹ کیا ہے عبادات، یہ میں سمجھ نہیں سکتا. یعنی دیکھیے یوں ہے کہ قرآن مجید نے جو عبادات پہلے سے رائج تھیں ان کو باقی رکھا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ یہ اسی طریقے سے ہوتی رہنی چاہیے، اور ان میں بعض جگہوں کے اوپر تجدید یا اصلاح بھی کر دی. ٹھیک ہے نا. اب وہ کہاں سے ہمیں پوری کی پوری ملیں گی وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ زیر بحث تو آ گئی نا قرآن مجید میں. کچھ عبادات کا وہ حکم دیتا ہے ہم کو کہ وہ کریں، اور ان میں کچھ تجدید بھی کرتا ہے، اصلاح بھی کرتا ہے، بعض چیزوں کے بارے میں قانون سازی بھی کرتا ہے. یہ پوری کی پوری بحث پھر بعد میں ہم کریں گے انشاءاللہ. فی الحال یہ سمجھ لیجئے کہ عبادات، اس کے بعد دعوت، یعنی یہ بات کہ ہم دین دوسروں تک کیسے پہنچائیں. اٹھیں اور بے محابہ تقریر شروع کر دیں، انسانوں کو اٹھائیں اور اٹھا کر یہ کہیں کہ روموں، ایران، توران میں سب میں جا کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤ، یا اس کے لیے کوئی ضابطے ہیں، کوئی قاعدے ہیں جس کے مطابق یہ کام کرنا چاہیے. تبلیغ، دعوت بولنے کو تو میں بھی یہ لفظ بول رہا ہوں، آپ بھی یہ بولتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے اس کے لیے کوئی ضوابط کیا بتائے ہیں یہ زیر بحث آتے ہیں. قرآن کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے باقاعدہ طور پر اس کو بتایا ہے کہ یہ کام آپ کیسے کریں. جب اس نے ایک ذمہ داری انسانوں پر ڈالی ہے تو اس کا پھر قاعدہ ضابطہ بھی بتا دیا، مطلق نہیں چھوڑ دیا. اس میں یہ بتایا ہے کہ آپ کیسے کریں. تیسری چیز جو ہے وہ قانون معاشرت. یہ تو معلوم ہے نا کہ انسان جب ایک میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کرتا ہے تو گویا معاشرے کی بنیاد پڑ جاتی ہے. یعنی آپ اگر میاں اور بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر نہ کرنے کا فیصلہ کر لیں تو ظاہر ہے کہ 50-100 سال کے بعد ویسے ہی ختم ہو جائے گا معاملہ. اگر آدم و حوا دونوں یہ فیصلہ کر لیتے تو آج ہم جانا بیٹھے ہوتے اور یہ ساری گفتگو نہ ہو رہی ہوتی. معاشرہ اس سے وجود میں آتا ہے. اب وہ معاشرہ وجود میں آتا ہے تو اس میں کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. نکاح کے مسئلے ہیں، طلاق کے مسئلے ہیں، والدین کے ساتھ ربط وقت کے مسئلے ہیں. بلکہ ان سب سے بڑھ کر ایک بنیادی مسئلہ یہ کہ کیا کوئی خاندان وجود میں آنا بھی چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، یا انسان آزادانہ زندگی بسر کر سکتا ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا کہ معاشرہ وجود میں نہ لائے. اس میں قرآن مجید کا ایک نقطہ نظر ہے کیونکہ تو وہ اس کا بھی ایک قانون بتاتا ہے، ضابطہ بتاتا ہے کہ آپ اس طریقے سے یہ معاملہ کریں گے. اس میں بہت سی چیزیں زیر بحث آتی ہیں. معاشرت، اس کا کانسیپٹ واضح ہو گیا، اس میں کیا چیز زیر بحث آئے گی. جو چیز واضح نہ ہو یا کوئی لفظ آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جس کے معنی نہیں واضح ہو رہے تو روکیے، پوچھ لیجیے اس کو. اچھا، چوتھی چیز جو ہے وہ قانون سیاست. ظاہر ہے کہ اس دنیا کے اندر جب معاشرہ وجود میں آتا ہے، اب تک کا تجربہ یہی ہے کہ ریاست وجود میں آ جاتی ہے اس کے نتیجے میں، یعنی وہ اس کی کرولری. اب دنیا نے بہت سی جنگ لڑ کے دیکھ لی کہ ریاست کے بغیر کسی سوسائٹی کا تصور کیا جائے، لیکن بہرحال وہ ہوا نہیں ہے، وجود میں آ جاتی ہے. جب ریاست وجود میں آتی ہے تو پھر ریاست میں اور فرد میں کیا تعلق پیدا کیا جائے، ان کے درمیان کیا سوشل کانٹریکٹ ہے جو وجود میں آنا چاہیے، اور کن حدود کے مطابق ریاست کے نظام کو چلنا چاہیے. یہ چیزیں جس قانون میں زیر بحث آتی ہیں وہ سیاست کا قانون. کتنی آتی ہیں کتنی نہیں آتی یہ بات تو بحث ہے، لیکن یہ مسئلہ قرآن میں ہے، جتنا بھی ہے وہ آگے زیر بحث آ جائے گا. سیاست کیا. پانچویں چیز معیشت. دنیا میں انسان جس طریقے سے اس کا محتاج ہے کہ وہ ایک میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی شروع کرے، ایک معاشرہ وجود میں آئے، اس میں رشتے وجود میں آئے. بحث ایک الگ بحث ہے کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن قرآن کا نقطہ نظر یہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو زیر بحث لایا ہے. اسی طرح دنیا میں انسان معاشی جدوجہد کرتا ہے. اب معاشی جدوجہد جو ہے کیا اس کو بھی کسی اخلاقی اصول کا پابند ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے تو اس کے لیے خود اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حدود کیا ہیں وہ زیر بحث آتے ہیں. جب آپ اپنے لیے کاروبار کرتے ہیں یا دنیا کے اندر کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے آپ روپیہ کماتے ہیں، کوئی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس طرح کے معاملات کی اخلاقیات زیر بحث آتی ہیں.
کیا قاعدے ہیں جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے اس میں، تو وہ قانون معیشت ہے۔ چھٹی چیز جو ہے وہ قانون جہاد۔ دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ لوگ آمادہ جنگ ہو جاتے، ایک قوم دوسری قوم پر حملہ کر دیتی ہے، اس میں یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب کیا دفاع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی جگہ کے اوپر اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو رہی ہے جہاں آپ مداخلت کر سکتے ہیں تو کیا آپ کو جنگی اقدام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو دنیا کے اندر صلح و جنگ ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے، زیر بحث آتی ہے اس میں قرآن کا نقطہ نظر کیا؟ بڑی بحث آپ لوگ سنتے ہو گے نا، کوئی آدمی یہ کہتا ہے قرآن مجید جو ہے وہ صرف دفاع کے لیے جہاد کرنے کو کہتا ہے، کچھ مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں، قرآن مجید نے مسلمانوں کو خدائی فوجدار بنایا ہے، وہ دنیا کے اندر تلوار لے کے نکلیں گے اور نکل کر لوگوں کو جب تک وہ اسلام قبول نہیں کر لیں گے اس وقت تک چھوڑیں گے نہیں۔ مختلف نقطۂ نظر ہے، اس میں قرآن مجید کا صحیح نقطہ نظر کیا ہے، یعنی وہ کس طرح دیکھتا ہے اس معاملے کو۔ تو یہ چیزیں جس میں زیر بحث ہے وہ جہاد کا قانون۔ پھر ایک ساتویں چیز جو ہے وہ خور و نوش میں علت و حرمت ہے۔ یہ لفظ غلط طور پر رائج ہو گیا، خرد و نوش، یہ صحیح لفظ نہیں ہے، یعنی ویسے تو عام بولا جاتا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے اردو زبان کے لحاظ سے۔ صحیح لفظ خور و نوش ہے، اس لیے اس کو صحیح کر لیجیے۔ عام طور پر بولا ہی جاتا ہے خرد و نوش، تو اس میں حلت اور حرمت کیا، یعنی یہ تو آپ نے عام سنا ہوگا نا، فلاں چیز مثلا کھانا حرام ہے، سور کھانا حرام ہے، ہر مسلمان اس سے واقف ہے، تو یہ چیز زیر بحث آتی ہے، کبھی ایک قانون ضابطہ ہے، وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو کھانے کے معاملے میں ایک مسلمان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ حلال اور حرام کھانے میں زیر بحث آ جاتا ہے، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، کیا چیز آپ کھا سکتے ہیں کیا چیز نہیں کھا سکتے۔ تو ساتویں چیز یہ علت، خور و نوش میں علت۔ آٹھویں چیز اور آخری چیز جو وہ آداب و شاعر ہے، یہ میں اس لفظ کو صاف کر کے لکھ دیتا ہوں، آداب و شاعر۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ یہ مسلمان ہیں تو ان کے لیے یہ چیز آداب میں مقرر کی گئی کہ وہ ایک دوسرے سے ملے تو اس کو السلام علیکم کہیں، یہ آداب کی چیز ہے، یعنی یہ کوئی یہاں تو سیاست کا قانون ہے نہ معاشرت کا قانون ہے، قانون ضابطہ نہیں ہے، ایک آداب کی چیز ہے۔ یا مثال کے طور پر یہ بات کہ آپ یہاں اگر کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو آپ اس کی تدفین کا ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، کفن دفن دیتے ہیں، جلا نہیں دیتے اپنے مردوں کو۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں ان کو مسلمانوں کے شاعر بنا دیا گیا۔ شاعر کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے ہاں یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ ملنے جلنے سے متعلق بھی ہیں، وہ بہت سے آدمی کے بدن کی صفائی اور تطہیر سے متعلق بھی ہیں۔ سمجھنے کے لحاظ سے یہ بنیادی تقسیم کی ہے، یہ آپ نے خود اس کو سمجھ کی ہے تو قرآن مجید میں بھی سب ماخذ ہے۔ قرآن مجید نے تو یہ دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا کہ بعض چیزیں تو بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ قرآن نے یہ بتا دیا کہ قانون کے معاملات کو شریعت یا کتاب کہتا ہے، فلسفیانہ اساسات کو حکمت کہتا ہے، یہ بتا دیا۔ اب آپ پورے قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو یہ کام تو پھر ایک محقق کو خود کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مقصد قرآن مجید ہے، یہ بات میں نے ابتدائی میں واضح کر دی تھی کہ یہ بات تو خود قرآن مجید نے بیان کر دی ہے کہ دین کا جو کانٹینٹ ہے وہ بنیادی طور پر دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس کو اگر آپ میری چھوٹی سی تصنیف ہے دین کا صحیح تصور، اس کو آپ مطالعہ کریں تو اس میں نے تمام وہ آیات جمع کر دی اور میں ابھی آپ کو لکھوا بھی دیتا ہوں، یعنی یہ بتا بھی دیتا ہوں کہ وہ کہاں کہاں زیر بحث ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں بہت جگہ یہ الفاظ آئے ہیں نا، تو اس کے ساتھ اور بھی کچھ ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں کہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ میں اس پر گفتگو کروں گا، میں گفتگو کروں گا اور یہ بتاؤں گا آپ کو کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ لیکن پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بات تو خود قرآن مجید نے واضح کر دی ہے اور اسی وجہ سے میں نے اس طریقے کو اختیار نہیں کیا، یعنی چھوڑ دیا اس طریقے کو جو ہمارے ہاں پرانا اختیار کیا جاتا تھا کہ عقائد، عبادات، معاملات میں تقسیم کیا جائے اور اخلاقیات میں، وہ تقسیم بھی ٹھیک ہے، اس سے بھی مدعا واضح ہو جاتا ہے، تفہیم کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن مجھے یہ تقسیم اس لیے بہتر محسوس ہوتی ہے کہ یہ خود قرآن کے اپنے نصوص پر مبنی ہے۔ جی میں عرض کر رہا ہوں، ابھی کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ 8 چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد جو نئی چیز ہے وہ حدود و تعزیرات۔ اب وہاں جگہ باقی نہیں رہی، آپ اس کو دہرا لیجئے۔ حدود و تعزیرات کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی جرم ہو جاتا ہے تو اس میں کیا قرآن مجید نے کوئی سزائیں بیان کی ہیں یا یہ کہا ہے کہ چھوڑ دیا جائے آدمی کو، بس معاف کر دیا جائے، یا اس میں بھی کوئی مداخلت کی ہے۔
تو وہ زیر بحث آتے ہیں اس میں. تو یہ بنیادی طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ دین کا وہ کانٹینٹ ہے جو قرآن مجید میں زیر بحث آیا ہے. یہ اگر آپ کے سامنے بالکل ایک تصویر اس کے سامنے آ گئی ہے تو اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے. کہاں کہاں بیان کیا ہے جو سوال انہوں نے بیان کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں دین کا صحیح تصور کا کوئی نسخہ ہے؟ یہ دیکھیے یہ جو سورہ بقرہ ہے قرآن مجید کی، اس سورہ بقرہ کی یہ 231 آیت ہے. میں قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ نے تم پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی، یعنی دونوں کو بیان کر دیا ہے. ایک چیز الکتاب ہے اور اس طرح تم کو وہ بات سکھائی جسے تم نہیں جانتے تھے. وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ. یہاں پر ایک زبان کا اسلوب یاد رکھیے جس سے وہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی جس آیت کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا. مثلا یہاں پر عربی زبان میں جب آپ لفظ یعنی بولتے ہیں تو اس کے لیے بھی واو ہے جس کا ترجمہ عام طور پر اور کر دیا جاتا ہے. یعنی پرانی جو عربی ہے اس میں واو ہی استعمال ہو جاتی ہے. تو زبان کا ایک محقق جو ہے وہ پھر سمجھتا ہے قرآن مجید کے اپنے اسلوب سے کہ یہاں اس کا مطلب کیا ہے. یہ جو اب آپ میں سے جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہوں کہ اب جو عربی زبان میں یعنی کے لیے لفظ اے بولا جاتا ہے یہ قرآن میں استعمال نہیں ہے. پورا قرآن مجید اس سے بالکل خالی ہے. یعنی یہ لفظ جو ہے یہ اگرچہ اس زمانے میں بھی استعمال ہوتا تھا لیکن یہ عامیانہ زبان کا لفظ تھا. قرآن کی اپنی کلاسیکی عربی میں واو ہی استعمال ہوتی ہے، یعنی وہی واو جو اور کے معنی میں ہے وہ یعنی کے مفہوم میں استعمال ہو جاتی ہے. تو یہاں بھی اس آیت میں بھی اگر آپ دیکھیں اس کو نکالیں تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو باتیں تین ہو گئی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی اور تم کو وہ بات سکھائی جو تم نہیں جانتے تھے، لیکن یہ اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. اور اس طرح تم کو وہ بات سکھائی، یعنی تمہیں وہ بات سکھائی جسے تم نہیں جانتے تھے. پہلی دونوں باتوں ہی کے بارے میں کہ تم ان سے واقف نہیں تھے، تمہیں معلوم نہیں تھا کہ حکمت کیا ہے، تمہیں معلوم نہیں تھا، تمہیں بیان کیا. اچھا دوسری جگہ پھر اس کو واضح کر دیا، وہاں وہ علمکم ما لم تکن تعلم ختم کر دیا ہے. سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں تو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. یہاں اس کو واضح کر دیا. جی وہاں الایمان اصل میں کیا ہے وہ ہے نا صاحب عقائد، تو وہاں پر وہی بیان کیا ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. تم اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ کیا شریعت ہے اور کیا حکمت ہے. وہاں بھی دونوں ہی کو بیان کیا. 231. تو اس میں آپ کو یہ بنیادی تقسیم معلوم ہو جائے گی الکتاب اور الحکمت. امپلیمنٹیشن دیا گیا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں سے مراد جو ہے وہ سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں نازل کی ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور اس کے ساتھ دوسری اس کی سنت. اور جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مطلب پھیلایا، جس طرح اس کو نافذ کیا، اس حکمت کو بھی سنت کہا گیا ہے. کہ آپ نے یہ ذات خداوندی نبوت اور رسالت ان چیزوں پہ لیا ہے. دیکھیے میں اس وقت اس موضوع پر تو بحث نہیں کر رہا، یہ میں آگے چل کے اس کو ایک موضوع بناؤں گا اس چیز کا کہ کیا چیز سنت ہے کیا چیز قرآن ہے. اس وقت تو میں صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دین کا جو کانٹینٹ ہے اس کو بیان کرنے کا ایک قدیم طریقہ ہے، وہ ہمارے رائج رہا ہے، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس میں عام طور پر اس طرح تقسیم کی جاتی ہے کہ یہ عقائد ہیں، یہ عبادات ہیں، یہ اخلاقیات ہیں، یہ معاملات ہیں. میں اس کو اس لیے اس طرح تقسیم کرتا ہوں کہ قرآن نے ایسے کیا. اب میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اس کے ماخذ کیا ہے قرآن میں. لوگ ان سے کیا مطلب سمجھ لیتے ہیں، یہاں سے تو خیر کوئی نہیں سمجھتا، یہ وہ ایک دوسری آیت ہے جس سے لوگ یہ مطلب سمجھتے ہیں، وہ زیر بحث آ جائے گی آگے چل کر ایک نشست میں، وہ زیر بحث آ جائے گی، اس کو تھوڑا موخر کر لیجئے. لیکن فی الحال یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اصل میں قرآن مجید کی تقسیم ہے. کتاب کا لفظ قرآن مجید میں قانون خداوندی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، شریعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور دی بک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہاں تو کتاب الہی مراد ہے، یہاں تو کتاب الہی مراد ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اچھا یہ دیکھیے
یعنی پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں لفظ کتاب قانون و شریعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ان آیتوں میں استعمال کیا۔ قرآن مجید میں لفظ کتاب دی بک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس وقت پورا قرآن یا پوری تورات اس سے مراد ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں لفظ کتاب خدا کے اس قانون کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جو کائنات میں کار فرما ہے۔ سمجھ رہے نا یہ بات؟ تو یہ بھی ایک مشکل ہے قرآن مجید کی، جو ہمارے زمانے میں ہمارے اسلوب میں مشکل ہو جاتی ہے کہ لفظ اپنے سیاق سباق کے لحاظ سے اپنے مدعا کو بدل دیتا ہے۔ تو یہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں تو قرآن مجید برابر ہے بحیثیت مجموعی، تو یہ سمجھ لیجیے۔ خیر اس وقت میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ جو دین کا بنیادی کانٹینٹ ہے یہ آپ کے سامنے اس کے رہنا چاہیے، تمہید میں نے بیان کر دیا اس کو، تاکہ میں پھر یہ بتا سکوں آپ کو بعد میں، لیکن یہ بحث اصل میں فلاں چیز سے متعلق ہے اور اب ہم اس کو شروع کر رہے ہیں۔ اور اس میں دوسرا نقطہ نظر، جیسے مثلا انہوں نے سوال اٹھایا نا سنت کی بحث ہے، وہ کہا گیا۔ اچھا، اب یہ تو دین کا پورا کانٹینٹ ہے، ظاہر ہے کہ اس پورے دین کے کانٹینٹ کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو پھر اس میں کچھ چیزیں مقدمات کی حیثیت سے زیر بحث لانی ناگزیر ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ جو مثال کے طور پر یہی بحث ہے کہ یہ دین کا پورا کانٹینٹ ہے، اب یہ تو خود کانٹینٹ کا حصہ نہیں ہے نا، یعنی یہ جو میں نے ابھی بحث کی ہے کہ پورا دین جو ہے وہ یہ ہے، تو بیسک کانسیپٹس جو دین کے ہیں، یعنی دین کو ہم کیسے دیکھیں، کس طریقے سے پورے دین کو سمجھیں، کیسے اس کو تقسیم کریں، اس کا بنیادی تصور کیا ہے، تو یہ بات ایک مقدمے کے طور پر زیر بحث لانی پڑتی ہے، جس کو میں نے جب اپنی کتاب میزان میں تقسیم کیا تو اس کو دین کا صحیح تصور کا عنوان دے دیا۔ سب چکی ہے، سمجھ لیجیے کہ اس کے اوپر دو مقدمات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس میں یہ بتایا جائے گا کہ دین کا صحیح کانسیپٹ کیا ہے۔ اس میں ایک بحث مثال کے طور پر یہ چیز قرآن مجید کے اندر اس طرح زیر بحث نہیں آتی، لیکن جب آپ پورے قرآن کو پڑھتے ہیں تو کچھ کانسیپٹ اخذ کرتے ہیں نا اس کے اندر سے، وہ کیسے دیکھتا ہے۔ مثلا یہی بات کہ وہ دین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، الکتاب اور حکمہ، تو یہ ایک کانسیپٹ ہو گیا۔ تو ان کانسیپٹس کو جس چیز میں زیر بحث لایا جائے گا وہ ظاہر ہے کہ ایک مقدمہ ہوگا پہلے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ بات کہ یہ دین لیا کہاں سے جائے گا، یعنی قرآن سے، سنت سے، حدیث سے، ائمہ کے اقوال سے، لوگوں کی آراء سے، کہاں سے لیا جائے گا؟ جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ اصول کیا ہے، دین کہاں سے اخذ ہوگا، تو اس کو بھی ایک مقدمے کے طور پر بیان کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بھی باہر کی بحث ہے۔ اس کو میں نے اپنی تقسیم میں اصول و مبادی کا نام دیا ہے۔ میں پھر یہ عرض کر دوں کہ یہ جو نقشہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں مختلف اہل تحقیق مختلف طریقے سے ایک چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں جس طریقے سے دیکھتا ہوں اس کو میں نے بیان کر دیا، اور یہ گویا ایک تمہید ہے جس سے مجھے اپنی بحث کو آگے کرنے میں یا بہت سی چیزوں کی تدریس کرنے میں سہولت رہے گی کہ آپ اس ٹرمینالوجی سے واقف ہو جائیں گے جس میں ہم مختلف چیزوں کو ریفر کریں گے۔ تو آپ اگر یہ دیکھیں تو 9 مباحث جو ہیں وہ الکتاب سے متعلق ہیں، یعنی قانون سے متعلق ہیں۔ 7 مباحث جو ہیں وہ الحکمہ یا دین کی بیسک فلسفی سے متعلق ہیں۔ یہ 16 ہو گئے، اور 2 چیزیں جو ہیں وہ بطور مقدمہ زیر بحث آتی ہیں، 18۔ میں پورے کے پورے دین کو اگر بیان کروں اور وہاں سے شروع کروں، دین کا صحیح تصور، اصول و مبادی، پھر 7 یہ چیزیں، پھر 9 وہ چیزیں، تو میرے نزدیک اس کے بعد پورے قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ زیر بحث ہے، یعنی وہ ساری چیزیں ہی بیان ہو جاتی ہیں۔ بحیثیت مجموعی آپ پورے کے پورے قرآن کو یا پورے کے پورے دین کو آپ سمجھ لیں، یعنی وہ سارا دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے وہ اس میں زیر بحث آ جاتا ہے۔ 18 موضوعات یا 18 عنوانات کے تحت پورے دین کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ اصل میں جو تصنیف کر رہا ہوں اپنی میزان کے نام سے، اس کی جو سمجھیے فہرست ہے۔ میں نے جب دین کو دیکھا تو اس طریقے سے میں نے اس کو تقسیم کیا اور اس کو بیان کر رہا ہوں۔ یا ابھی میں نے اپنا ایک چھوٹی سی تصنیف یہاں سے منگوائی، دین کا صحیح تصور، یہ اصل میں وہ مقدمہ ہے، یعنی اصل کتاب کا مقدمہ ہے، اس میں وہ بنیادی چیزیں زیر بحث آ جاتی ہیں۔ تو یہ 18 جی عقائد میں جو باتیں زیر بحث آتی ہیں وہ آپ دیکھیں تو وہ یہ، میں تو اس عنوان کو قبول نہیں کر رہا نا، میں نے تو پہلے یہ بات عرض کر دی
ایک تقسیم یہ ہے کہ آپ سارے دین کو اس طرح بیان کریں کہ اس میں کچھ چیزیں عقائد ہیں، کچھ چیزیں اخلاقیات ہیں، کچھ چیزیں عبادات ہیں، کچھ چیزیں معاملات ہیں. ایک تقسیم یہ ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ تقسیم تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں. میں نے جو تقسیم کی ہے وہ میں قرآن مجید کے نصوص کی روشنی میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، اور میرے خیال میں یہ تقسیم اس سے پورا کا پورا دین ایک تصویر کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی آدمی اختلاف نہیں کر سکتا، دوسرا آدمی مختلف رائے رکھ سکتا ہے. یہ ایک چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ نظر ہے. میں نے یہ کیوں بیان کیا یہاں پر؟ اس لیے بیان کیا تاکہ یہ تصویر سامنے رہے تو مجھے آگے کی مباحث میں آسانی ہے. یعنی آپ کے سامنے ایک پوری تصویر ہونی چاہیے کہ دین میں کیا چیزیں زیر بحث آتی ہیں. بیسک کانسیپٹ خود دین کے متعلق، نہ کہ جو دین میں ہے وہ دین کا صحیح تصور میں زیر بحث آ جاتے ہیں. اچھا، جس کو آپ کہتے ہیں کسی موضوع کے بارے میں ڈیفینیشنز کرتے ہیں نا. اگر آپ کوئی اکنامکس کی کتاب پڑھیں یا فلسفے کی پڑھیں، آپ چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں، پہلے بیسک ڈیفینیشنز دے دیتے ہیں، تو وہ دین کے صحیح تصور میں زیر بحث آ جاتی ہے. دین کہاں سے اخذ کیا جائے گا؟ قرآن یا سنت یا حدیث، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کو کیا مقام دینا چاہیے، یہ کیسے سمجھے جائیں گے، یہ اصول و مبادی میں زیر بحث آ جاتی ہے. اب جب یہ دونوں مقدمات قائم ہو گئے تو اس کے بعد پھر پورے دین کا کانٹینٹ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، الحکمہ الکتاب. الحکمہ کے تحت یہ 7 چیزیں ہیں، الکتاب کے تحت یہ 5 چیزیں. تو یہ تصویر سامنے رہنی چاہیے، یعنی یہ معلوم رہنا چاہیے کہ یہ اصل میں وہ تصویر ہے کہ جس تصویر کے ساتھ ہمارے سامنے دین کا ایک قصر تعبیر ہوتا ہے. اب آپ کو ایک میں نے اجمالی نظر اس کے اوپر ڈالنے کا موقع دیا تو مجھے یہ آسانی رہے گی آگے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیے یہ جو بحث ہم چھیڑ رہے ہیں نا، مثال کے طور پر یہ کس قانون سے متعلق بحث ہے، یا یہ جو بحث ہم آگے چھیڑ رہے ہیں یہ اصل میں خیر و شر کے مسئلے میں پیدا ہو گئی. یہ میں آگے آسانی محسوس کروں گا خود اپنی تدریس کے لیے. جی آپ کی جو ڈیٹیلز بتائی ہیں جو نظر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلسفیکل کانسیپٹ آف دین ہے، یعنی نظر ورس الکتاب کے لیے جب شریعت کے لیے آتے ہیں تو وہ کوڈ آف لائف ہے، اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس اینڈ ہاؤ ٹو لیڈ یور لائف ہوتی ہے، وہ سارے ان موضوعات کے لیے آتے ہیں. یعنی دین کو پہلے ہم تھیوریٹیکلی سمجھ لیں اور پھر اس کو کس طرح پریکٹیکل اپلیکیشن کے لیے ہم کتاب کی شریعہ میں آئے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں یعنی وہ بیسک کانسیپٹ جو ایک فلسفیانہ بنیادات کو دیتے ہیں وہ یہاں زیر بحث آ جاتے ہیں. آپ کو کیا چیزیں پھر اختیار کرنی ہوتی ہیں، کیا چھوڑنی ہوتی ہیں، وہ اس میں زیر بحث آ جاتی ہیں. معاشرت میں کیا چیزیں چھوڑنی ہیں، سیاست میں کیا چیزیں چھوڑنی، اسی کو قانون کہتے ہیں، اسی کو شریعت کہتے ہیں. دو اصطلاحات میں آسانی سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام اور ایمان، مطلب ایک آسانی سے لوگوں کے اپروچ میں ایک میں اسلام اور ایمان ہے، کیونکہ آلریڈی یہ اصطلاحات میں انٹروڈیوس ہے معاشرے کچھ حوالے سے آ سکتے ہیں. دیکھیے بات یہ، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ آپ چاہیں تو وہی پرانی تقسیم بھی اختیار کر سکتے ہیں. میں نے جو تقسیم اختیار کی وہ خود قرآن کی اپنی تقسیم، اس لیے مجھے وہ زیادہ پسند ہے. یعنی اس میں وہ جو اپنی تقسیم قرآن نے خود کی ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دی، اور اس سے یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ دین کا جو پورا کا پورا کانٹینٹ ہے وہ اصل میں الکتاب اور الحکمہ ہے. تلاوت آیات کچھ نہیں مگر وہ کتاب اور حکمت جس کتاب میں بیان ہوئی ہے اس کو پڑھنا ہے. تزکیہ کچھ نہیں مگر یہ کہ اس کا مقصد ہے جس سے حاصل کرنا ہے. یعنی یہ آگے زیر بحث آئے گا، اور یہ وہی واو ہے جس نے مصیبت پیدا کی ہوئی ہے اور کوئی چیز نہیں. یعنی قرآن نے خود اس بات کو واضح کر دیا کہ بنیادی طور پر وہ دو ہی چیزیں، الکتاب اور الحکمہ. میرا خیال یہ ہے کہ اب آپ وقفہ چاہیں گے، ایک بحث ایک حد تک مکمل ہوگا، یعنی وہ نئی بحث چل جائے گی نا، اس کو درمیان میں روکنا مشکل ہوگا. تو میں نے یہ آپ سے گزارش کی کہ ہمیں آگے اگلے 10 دن جو گزارنے ہیں تو اس میں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کیونکہ سارا کا سارا دین اگر یہ 18 موضوعات زیر بحث لائے جائیں تو یہ کم سے کم 30 نشستوں کا تقاضا کرتے ہیں. اگر ہم وہاں شروع کریں جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا اور اس کو یہاں تک پہنچائیں تو اس میں کم سے کم 30 نشستیں چاہیے. یہ پھر پورا بیان ہو جاتا ہے. اس کا میں نے بارہا تجربہ کیا. جس زمانے میں سول سروس اکیڈمی میں پڑھاتا تھا اس وقت بھی عام طور پر میں 30 نشستوں میں اس کو بیان کر دیتا ہوں، پورا بیان ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ 10 نشستوں میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے، میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ کئی چیزیں ایک طریقہ یہ تھا کہ اس حصے کو زیر بحث لیا جائے، ایک طریقہ یہ تھا کہ اس حصے کو زیر بحث لیا جائے، ایک طریقہ ہے کہ صرف اس حصے کو زیر بحث لیا جائے. یعنی اجزاء میں تقسیم کر کے بھی بات ہو سکتی تھی. تو میں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، سوچا ہے، اس میں بھی آپ مشورہ دے سکتے ہیں اور اس میں کوئی تغیر بھی کیا جا سکتا ہے آپ کی ضرورت کے لحاظ سے
لیکن جو میں نے بات سوچی وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ سارے کے سارے کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا 10 نشستوں میں، اس کے ایک حصے کو اگر بانٹا گیا تو بعد وہ اہم چیزیں جیسے ابھی ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا تو وہ ہو سکتا ہے کہ زیر بحث نہ آئے، تو بہتر یہ ہے کہ سارے کا تعارفات کے سامنے رکھ دیا جائے، پھر بتا دیا جائے کہ دیکھیے اس میں یہ بحث اہم ہے، اس کو پہلے کر لیتے ہیں، اس میں یہ بحث اہم ہے، اس کو کر لیتے ہیں، تو اس طرح بالاجمال آپ سارے سوال، یعنی آپ میری جو تمہید ہے اس کا مقصد سمجھ گئے۔ میں یہ چاہوں گا کہ اس میں اگر آپ کوئی تجویز دینا چاہتے ہوں تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ضرورت ہے۔ جی جی بہت محسوس ہو رہا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہم سن لیں گے تو ہمارے اوپر حجت تو تمام نہیں ہو جائے گی۔ آپ کو غلط فہمی ہے، آپ پر یہ حجت کئی سال پہلے سے تمام ہو چکی ہے۔ آپ تو پہلے ہی حجت کی زد میں آئے ہوئے ہیں، اب نیا کیا کام بنا ہے؟ جو آپ پرابلمس کو لے کے چل رہے ہیں وہ زیادہ بہتر، یعنی آپ کو اتفاق ہے نا اس بات سے، یہ بیسک، اس سے ایک اجمالی نقشہ آ جائے گا، پھر اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو کسی موقع پر اس کو ترتیب سے زیر بحث لایا جائے گا۔ یہ جو قوانین ہیں ان کو ٹیکنیکل ہیں اور یہ پورے پر مکمل بات ہے، اور یہ اس طرح سے دلچسپی کا باعث عام زندگی کے لیے نہیں ہے، شکنا کے حکمت والی ہے، اگر ان کو آپ مختصر ان میں اختصار کر لیجیے تو اس میں زیادہ حکمت میں وہ شاید زیادہ ہمارے لیے مفید ہے، کیونکہ قوانین کے مسائل تو ٹیکنیکل ہیں، معاشرت کے ہوئے یا تاجرات کے ہوئے مخصوص شعبے ہیں، حکومت سے متعلق ہیں، عام افراد کی زندگی سے اتنا۔ میں نے وہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ میں ان میں سے بحثوں کو اٹھا لوں، یعنی ایک بحث وہاں بڑی اہم ہو سکتی ہے، ایک بحث یہاں سے بڑی اہم ہو سکتی ہے، ایک وہاں سے بڑی اہم ہو سکتی ہے، تو ایک اجمالی تعارف آپ کو ان تمام اہم چیزوں کا ہو جائے گا جو دین کے حوالے سے زیر بحث آتی ہے، یہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد کوئی موقع ملا تو اس کو ترتیب کے ساتھ تفصیل سے بھی زیر بحث لایا جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بارے میں اگر وضاحت کر دیں گے ہم کب تک پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد پڑھ لیں گے؟ عشاء کی نماز آپ آدھی رات تک پڑھ سکتے اس کے بعد ہم جماعت کر لیں گے، آدھی رات تک نماز کا وقت ہے، جب آدھی رات ہو جائے گی تو پھر نماز آپ کی، تو آپ بس 10 بجے جب آپ ختم کریں گے تو ساتھ ہی عشاء کی نماز شروع ہو جائے گی، اس وقت تک تو آدھی رات نہیں ہوتی ہے۔ جی کتاب کی جو تشریح آپ کی روایتی طور پہ ہمارے مختلف ادوار کے علماء نے اس سے کچھ اختلاف کیا ہے، ان کی میں نے ابتدائی میں یہ بات عرض کر دی تھی کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو طریقہ رہا ہے دین کے کنٹینٹ کو دیکھنے کا وہ یہ ہے کہ اسے 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی عقائد، عبادات، اخلاقیات اور معاملات، عام طریقہ یہ ہے۔ لیکن یہ کتاب اور حکمت کے جو الفاظ آئے ہیں ان کی تشریح کرتے ہوئے جو کچھ اختلاف ہے یا وہ بھی یہی کہتے ہیں؟ ان میں جو نقطہ نظر میں نے عرض کیا ہے یہ بھی اہل علم بیان کرتے ہیں اور وہ نقطہ نظر بھی بیان کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا ابھی آپ کے سامنے، یعنی دونوں موجود ہیں۔ یہ ہم زیر بحث لے آئیں گے، آگے یہ بحث ماخذ میں آنی ہے، اس وقت زیر بحث لے آئیں گے۔ تو اب 8 گھنٹے کا وقت تصدیق کے ساتھ آپ لوگ کرتے رہے ہیں اسی کے مطابق چلے تو زیادہ بہتر نہیں، بیچ میں کسی کا سوال پیدا ہو اگر مناسب سمجھے تو آپ اس کو تھوڑا سا اجمالی جواب دے دیں، ورنہ کہتے ہیں انتظار سے جا کے بریک کے ساتھ اس کا جواب آ رہا ہے۔ میں اب تک یہی کر رہا ہوں، اب تک یہی کر رہا ہوں کہ جو جواب ممکن ہے دینا وہ دے دیتا ہوں، باقی میں آگے بتا دیتا ہوں۔ یہ تو مکمل نہیں ہو سکتی نا، 10 دنوں میں ہم اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے، یعنی جتنا بھی اجمالاً کیا جائے ان میں سے ہر موضوع اتنا وقت ہے۔ جی بہت اچھا، تو جناب اب کتنا وقفہ کرنا؟ آدھا گھنٹہ۔